ٹھیک ہے سر وہ آپ ایک جگہ جانا تو جا سکتے ہیں. ایک جگہ جانا کیا مطلب؟ کہاں؟ ٹھیک ہے کال میں آن کر دیں. یہ نہیں کرتا. ہوسٹ آپ ہی ہے نا؟ سوری ہوسٹ آپ ہی ہے. میسج کرتا ہوں کلاس کا نا گروپس میں ہاں وہ بتائیں. اسٹارٹیڈ کا تاکہ جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چیپٹر 1 ہمارا لاسٹ کلاس میں الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا اور میں نے ایم سی کیوز بھی اس کے مکمل کر لیے تھے. اگر آپ کو یاد ہو سارے ہو گئے تھے. تو اگلا جو ہمارا ایریا ہے وہ جو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے دیٹ از، ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ اسٹیکی نوٹس کے طور پر 2-2.5 پیج اس نے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا کیا. اور میں تمام دوستوں کو جو مجھے سن رہے ہیں چاہے آن لائن ہیں چاہے آپ ہیں، میں سب سے، اور جو ریکارڈنگ سنیں گے ایون میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں. جی پلیز، جو ریکارڈنگ سنیں گے میں ان سے بھی مخاطب ہوں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے سیپریٹ اینٹی جو پرسنالٹی کی کانسیکوینسز کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ کو ان کا جواب دینا آنا چاہیے. جیسے لمیٹڈ لائبلٹی آف اونرز آف دا بزنس کا مطلب کیا ہے، یو شوڈ نو اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پتا ہے. مطلب جتنی اس میں تو خیر کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی ان پیڈ اماؤنٹ رہے گی یہ شیئرز کی ان دا کیس آف لیکویڈیشن دیٹ کین بی آسکڈ بائی دا کورٹ، اس کے علاوہ نہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ shares you have purchased, investment you have made, that can be lost. That is called limited liability of the owners of the business. Separation from the control, آپ جانتے ہیں کہ shareholders and members are different from the directors or management of the company. Transfer of ownership and perpetual succession ہوتی ہے. You know, company is the form of the business which can be survived even person died. Owners died پھر بھی چلتا رہتا ہے، باقی لوگ اس کو چلاتے ہیں. جیسے کمپنی 5-7-10 ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ایک بندے کے پاس 60% کے شیئرز ہیں، کیا وہ 2 لوگوں کو ووٹ کر سکتا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی کو؟ نہیں دیکھیں، اٹ از ناٹ دا پرسن جو کہ ووٹ کرتا ہے. ایک بندے کا ووٹ نہیں ہوتا، شیئرز کا ووٹ ہوتا ہے. مطلب آپ 40% کے مالک ہیں، باقی 10-10 15-15 20-20 کے کوئی 25 لوگ ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ 25 وہ اور ایک آپ 26 ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. ووٹنگ جو ہے آپ کے 60% ووٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے 60، مطلب اگر 100 ووٹ ٹوٹل ہیں تو 60 ووٹس تو صرف آپ ایک بندے کے ہیں. It is the percentage of shareholding which will be the core area to decide cast the vote. یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ آپ یہاں اس ہال میں 100 بندے بیٹھے ہیں تو 100 ہر بندے کا ایک ووٹ، 1 person 1 vote تو یہ الیکشنز میں ہوتا ہے، ادھر الیکشن میں نہیں ہوتا. جتنی آپ کی نمائندگی ہے اس میں، جتنی آپ کی شیئر ہولڈنگ ہے اتنی % آپ کا ووٹ بینک آپ کے پاس ہے. Got my point؟ تو کانسیکوینسز آف سیپریٹ پرسنالٹی کی بات ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ لمیٹڈ لائبلٹی میں ان لمیٹڈ لائبلٹی کیا ہوتی ہے، اس کا بھی سمجھ میں آیا. ڈائریکٹرز کی لائبلٹی کیا ہوتی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ دے آر ناٹ ہیلڈ ریسپانسبل پرسنلی اف دے آر ڈوئنگ ورک ود ان دا لا پرسکرائبڈ، اس کے مطابق کر رہے ہیں جو، تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لاس میں. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم آگے جا کے ڈائریکٹرز میں پڑھ لیں گے. یس، ممبرس کی لائبلٹی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ میں نے ابھی بتایا کہ ان کے شیئر کیپٹل تک ان کی ذمہ داری ہے، اس سے اوپر کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. اسی طرح لمیٹڈ لائبلٹی ایز فار ایز پارٹلی پیڈ کو ہم نے بتا دیا ان پیڈ. اور ہاؤ دا کریڈیٹرز آر وارنڈ، obviously ود دا نیم لمیٹڈ جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آؤٹر ورڈ ہے وہ یہ جان سکے کہ اس میں جو ممبرس کی لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے. پھر obviously کچھ ڈیفینیشنز تھیں، کمپنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کمپنی لا کی ڈیفینیشن کیا ہے، باڈی کارپوریٹ کسے کہتے ہیں، فورن کمپنی کسے کہتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں آپ نے
صرف اگر چیپٹر ریوائز ہی کرنا ہے بیٹا تو ان کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں. اچھا لکھنے کے لیے اپنے انگریزی نہ لکھیں آپ, میں کب کہہ رہا ہوں کتنی اپنے ذہن پہ زور دیں, آپ جائیں ریلیونٹ چیپٹر کی بات کو لکھ لیں, آپ کو چیزیں ریوائز ہو جائیں گی, یاد ہو جائیں گی. یہ طریقہ ہے اسٹیکی نوٹ سے آپ کو بینیفٹ اٹھانے کا. اسی طرح آپ جانتے ہیں ممبرس لائبلٹی کے لحاظ سے ایک لمیٹڈ بائی شیئرز ہیں, ایک لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے, ایک انلمیٹڈ لائبلٹی ہے. اب بڑی ڈیٹیل میں ہم بات کر چکے ہیں, آپ کی میری ریکارڈنگز آپ کے پاس اویلیبل ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے, ایک دفعہ آپ اس کو ریوائز کریں. میں بھی کلاس شروع نہیں ہوئی تھی, دوستوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ پوائنٹ امپورٹنٹ ایریا جو ریکارڈنگ سنیں گے وہ بھی سنیں. کمپنی لا میں سب سے اہم کمپنی لا میں سب سے جو اہم پوائنٹ ہے ریٹینشن ہے. میں نے جیسے کہا اکاؤنٹنگ میں ریٹینشن ایشو نہیں ہوتا اکاؤنٹنگ کے, کیونکہ آپ پریکٹس میں نمبرز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور کانسیپٹ بھی اسی پہ بن رہا ہوتا ہے, تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. وہاں ان سین کوسچنز کی ٹینشن ہو سکتی ہے بٹ کانسیپٹ کی ٹینشن نارملی نہیں ہوتی. اسی طرح ٹیکس میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی, کیونکہ جو لا کی پروویژنز ہیں وہ ہم نمبر میں دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے سیلری کا چیپٹر پورا کر لیا, 2-4 نومیریکل کر لیے, تو امپلائی شیئر اسکیم میں کیا ہوتا ہے فلان کا, تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں. یہ سہولت کمپنی لا میں نہیں ہے. کمپنی لا میں نمبرز کے ساتھ سوال کی پریکٹس کانسیپٹ کی نہیں ہوتی نارملی, تو ہمیں اس کو ریٹین رکھنا ہے. اور ریٹین کا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ منیمم ایک کرائٹیریا ضرور رکھیں کہ جو چیپٹر ختم ہوا اسی چیپٹر کو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی نوٹ بک میں اپنے رجسٹر میں ری رائٹ کر دیں. کچھ نہیں ہے, کچھ اور بھی کام کرتے ہیں, ساتھ ساتھ لکھتے چلیں جائیں. اٹ ول گیو یو کانفیڈینس کہ یار میں نے چیز صحیح پڑھ لی ہے. دیکھو جو میں نے چیپٹر 1 میرا ختم ہے, آپ سب کو آتا ہے یہ چیپٹر. ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوئی اور ترم خان چیز چلا دی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پاس تو پھر بھی نہیں ہوئے, آگے بھی آئیں گے, ایسی چیزیں آئیں گی. آپ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ آپ نے ریٹینشن پہ کام نہیں کیا. اور ایم لا بزنس لا کی ریٹینشن اس سے بھی مشکل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بیٹا ریٹینشن پہ کام کریں. اور یہ جو اسٹیکی نوٹس کا کانسیپٹ ہے نا, یہ زبردست کام ہے, یہ آپ کو ہیلپ کریں گے. ہر ایک سوال کا جواب آپ لکھیں. آپ دیکھیں نا, اس نے کہا جی بیسک ڈیفینیشن یہ 4 ہم نے پڑھی نہیں, تو پڑھے نا کمپنی کیا ہے آگے, چھوڑیں آپ خود یاد ہوا. دیکھیں عبداللہ اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے احسن بھائی کہ اگر آپ کو ایک چیز یاد ہے وہ آپ خود لکھ رہے ہیں, تو اسٹیکی نوٹس کا تو آپ نے ایک معراج حاصل کر دی نا. بھول کے ایک آدمی صاحب نہیں کر سکے آپ, کوئی بات نہیں, ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے جو چیپٹر میں لکھا ہوا ہے اس کو ری رائٹ کرنا ہے. وٹ از کمپنی لا, وٹ از باڈی کارپوریٹ, وٹ از فارم کمپنی, وٹ از لمیٹڈ بائی شیئر کمپنی, انلمیٹڈ کمپنی, مطلب وہاں سے جا کے ری رائٹ کر کے اپنے نوٹس بنائیں. میں مختصر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, پھر ہی یہ ریٹین رہے گا. ادروائز تو 5ویں چیپٹر پہ ہوں گے تو پہلا بولے ہوں گے, 6ٹھے پہ ہوں گے تو تیسرا بولے ہوں گے, چلتے رہو. آخری دن جب آخری چیپٹر کرو گے تو اس پہ کام ہو رہا ہوگا, باقی سارا پتہ نہیں کی سر یاد نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا یاد ہے گا سر, سارا یاد نہیں ہے. تو ریٹینشن از دا کی ایریا. ابھی ٹیسٹ بھی لوں گا میں اس کے آپ کے, تاکہ مزید آپ کو سینیریوز نکال کے اتنے چیپٹر میں تو اس کا کروا لیں تو وہ سینیریوز کا پرابلم ہوتا ہے, تھیوری تو یاد ہو جائے. نہیں اس میں سینیریو کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایم لا میں زیادہ سینیریوز ہیں. اس میں جتنے سینیریو, ابھی اس میں تو سینیریو آنے, چیپٹر 1 کا تو سینیریو کوئی نہیں تھا نا. آگے جب ہم آئیں گے تو سینیریوز بنیں گے, ہم وہ کروائیں گے آپ کو. کیوں نہیں کرواؤں گا, میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا, آپ کو ٹیسٹ دوں گا, ٹیسٹ کے بعد پھر سینیریو بنا کے پوچھوں گا, آپ بتاؤ اس سے کیا کریں گے ہم لوگ. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ مین چیز پتا ہے تو اس کا جواب آپ دے دیں گے آرام سے. تو بہرحال دیکھیں, سینیریو از دا آؤٹ پٹ آف یور نالج. سینیریو کی ڈسکشن از دا آؤٹ پٹ آف یور نالج. دیٹ از دا آبجیکٹو, دیٹ از دا منزل جس پہ پہنچنا ہے. لیکن پرابلم پتا کیا ہے, ہم سینیریو دیکھ دیکھ کے اپنے کانسیپٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, آپ نے پورے پروسیس کو سمجھنا ہے. عبداللہ کیپٹل گینز کا چیپٹر میں نے آج شروع کیا ہے, 3 دن سے میں کانسیپٹ بنا رہا ہوں آپ کے. ایسا ہی تھا نا, ایسا ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ کا کانسیپٹ بن گیا تو پھر جو مرضی چیپٹر ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر جو مرضی سینیریو ہو کوئی مسئلہ نہیں. سیم یہاں پر ہے, پہلے ہم اس کی بیسکس تو پڑھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے چیپٹر. ابھی ہم آج شروع کریں گے میمورینڈم اور آرٹیکلز والا, تو ہم پہلے بات تو کر لیں اس کے اوپر, پھر اس کے سینیریوز جتنے مرضی بنائیں آپ. مجھے آپ لے ہیں جہاں سے مرضی, صحیح سینیریو کا کیا جواب ہوگا اس کا. کیونکہ خوبصورت بات کیا ہے کہ وہ جو باؤنڈریز ہے اس سے باہر وہ جا ہی نہیں سکتا, تو سینیریو بنا دے.
اب ہمیں پتا ہے کہ ایک ممبر بھی ہو سکتا ہے کمپنی کے, 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 بھی ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی میں سنگل ممبر کمپنی میں ایک ہوگا, اس کو ایٹ دا ٹائم آف رجسٹریشن نومینیٹ کرنا ہوگا مسٹر اے ول بی ریسپانسبل کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کیس میں وہ میرے ٹرانسفر کر سکے. یہ کہانی ہے, یہ کانسیپٹ جو ہم نے سیٹرڈے کو ڈسکس کیا تھا. اب اگر وہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے, اگر وہ جو شیئرز ایک ہی بندے کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو سنگل ممبر چینج ہو گئی. لیکن اگر اس کے 2 بچے ہیں, 2 کو ٹرانسفر ہو گیا تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ, اب اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا پرائیویٹ کمپنی میں, ادروائز وہ چل نہیں سکتی. اب یہ پوائنٹ ہے جو یاد رکھنے والا ہے. 2 لوگ کم از کم ہونے چاہیے پرائیویٹ کمپنی کے انیشل سبسکرائبر. 3 ہوں گے اس میں ادر دین پرائیویٹ کمپنی, اس میں 3 پڑھا ہم نے, آپ نے دیکھا. اب یہ وہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. 90 ڈیز کے اندر کیا کرنا ہے, ریووکیشن کا ہم نے جو پڑھا تھا نا, جو لائسنس ملے گا آپ کو ناٹ فار پروفٹ والا, تو بیسک جب بنی ہوگی تو سینیریو پر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا. گھبرائے ہوئے آپ اس لیے ہیں, عام طور پہ مارکیٹ میں جو دوست گھبرائے ہوئے ملتے ہیں لا میں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیسکس ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے اس گراؤنڈ پہ کام نہیں کیا اور وہ کھیلنے چلے گئے ہیں. پہلے گراؤنڈ بنا لیں, پھر آپ کو جواب خود بخود ملیں گے. اچھا یار اس کا یہ کرنا, اچھا یار اس کا یہ کرنا, اچھا اس کا یہ کرنا. ٹھیک ہے, وجہ کوئی نہ کوئی ڈیز, ٹائم لیمٹ, ٹائم لائن کو رہ جائے گی, وہ یاد رکھیں گے, وہی تو ریٹین رکھنی ہے آپ. اور کیمیکل فارمولا تھوڑا اس کے اندر. جی بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. فادر کے بعد میں بیٹے کو نامینیٹ کیا ہوا تھا ٹرانسفر ہو جائے گی, سر کیپٹل گین اس کے اوپر بھی یہ بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ہاں ٹھیک. اب وہ گین ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بعد کی بات ہوگا. انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے وہ بعد کی بات. 2 گین اور لاس بھی لیتے ہیں جب سکسیشن میں آتا ہے. بہرحال ابھی فی الحال چلتے ہیں. ٹائپس آف کمپنی دیکھیں, پرائیویٹ سنگل ممبر کمپنی کون سی ہے, پرائیویٹ کمپنی ادر دین سنگل ممبر کون سی ہے, پبلک کمپنی کیا ہے, لسٹڈ کیا ہے, ان لسٹڈ کیا ہے, پبلک سے, یہ سب باتیں ہم نے پڑھی ہیں. میں کیا ریکوائر کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے, پتا ہوں گی. لیکن آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں, میں کہتا ہوں بتاؤ بیٹا پبلک سیکٹر کمپنی کیا ہوتی ہے. آپ میں سے آدھے لوگوں کو دھندلا دھندلا یاد ہوگا. گورنمنٹ اسی کتنے پرسنٹ سی, اس طرح, کیونکہ بھول گئے نا. اس بات کو اسٹرینتھن کرنا ہے, یہ نہیں بولنا. اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے نوٹس بنائیں, لکھیں, انویسٹ یور ٹائم. روزانہ کا 1 گھنٹہ اس سبجیکٹ کو دے دے, بس پاس ہونا میرے سے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں. روزانہ کا 1 گھنٹہ میکس. I'm not asking for 2 hours. 1 گھنٹہ روزانہ. اس میں کرنا کیا ہے, جو ہم نے پڑھا اس کو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے, نہ اپنا دماغ استعمال کریں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنی انگریزی لکھیں آپ, اور جو لکھا ہوا اسے تو لکھ سکتے ہیں آپ, بس. This is the requirement which I am asking you. Okay, ہولڈنگ کمپنی, سبسڈری کمپنی, ہوللی اونڈ سبسڈری پڑھا نہیں ہم نے, کیا خیال ہے؟ ہولڈنگ کمپنی کیا ہوتی ہے ایسا؟ ہولڈنگ کمپنی جیسے کسی کمپنی اس کے 51% مطلب کہ 50 سے زیادہ مطلب اس کے شیئرز ہیں, تو وہ دوسری کمپنیز کی سبسڈری کمپنی ہوگی اور یہ اس کی ہولڈنگ کمپنی ہوگی, تو یہ اس بہاف پہ اپنے ڈائریکٹرز وغیرہ مطلب اس کے بعد رائٹس ہوتے ہیں. اب یہ سمجھیں گے ڈیفینیشن, جب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو کچھ اور بات پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہولڈنگ کمپنی کا مطلب وہ کمپنی جو دوسری کمپنی کے ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرا سکے, میجورٹی آف دا ڈائریکٹرز, اور دوسرا جو شیئرز ہیں جس طرح ہم نے بات کی, کنٹرول کی بات کی. مگر ڈیفینیشن پر جائیں نا آپ, وہ آپ اس وقت دیکھیں, یہ بات آپ نے جو بات کہی ہے نا, یہ آپ کو میں نہ بھی پڑھاتا, آپ یہ خود پڑھ لیتے تو یاد رہ جاتی بات. کسی دفعہ پڑھا ہوا تھا آپ نے تو یاد رہ جاتی بات, لیکن یاد رہے گی مبہم, آہستہ آہستہ دھندلی ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ میموری ہے نا انسان کی. مجھے بھی نہیں یاد رہتی چیزیں, میں ہر وقت ان میں رہتا ہوں, سارا کچھ ہے, روز پریکٹس کرتا ہوں, بچوں کے ساتھ ان کو بتا رہا ہوتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں بھی کئی باتیں نہیں یاد رہتی 30 دن سے کی یاد دیکھنے پڑیں گی. لیکن کوئی میں نے پیپر نہیں دینا تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ نے پیپر دینا ہے تو ریٹینشن پہ کام آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. مگر مجھے کبھی ایشو نہیں ہوا, میں نے کہا اچھا دیکھتا ہے, آپ کیے گا, بس ختم بات. آپ کو آنا چاہیے کمیشن کیا ہے, رجسٹرار کون ہے, آفیسر کون ہے, بورڈ ممبرز آف دا کمپنی کون لوگ ہوں گے. اب ممبرز آف دا کمپنی ہم نے پڑھا, اوریجنل جو سبسکرائبر میمورینڈم کے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے ابھی
नाम ना प्रिंट ना हुए फिर भी वो मेंबर्स कहलाएंगे, जिसका नाम मेंबर्स में आ रहा है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, लाइसेंसिंग ऑफ एसोसिएशन फॉर नॉट, पूरा उसने की नोट्स दे दिए आपको कि आपने क्या करना है। इसी तरह रेवोकेशन के लाइसेंस के इफेक्ट क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी, किस क्या ऑब्लिगेशंस हैं। देखें अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जिस कंपनी की जिसके भी एंटिटी के 20 से ऊपर लोग हो जाएं तो दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2070। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस थी, याद होगा आपको। अगर वो किसी लॉ के मुताबिक, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, याद है ना, तो उसको नहीं बनने की जरूरत, फलां नहीं है सब, ये वो चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है सर। आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, पहले आप अवेलेबिलिटी ऑफ नेम देखते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ इन अ पोजीशन के हमने कैसे चल, बहुत जबरदस्त। मैं कोई किताब नहीं रेफर कर रहा आपको इसके अलावा, क्योंकि मैं जब समझता हूँ कि आई कैब ने जो किताब बनाई है, जिस फोकस पे बनाई है, उसी फोकस को आप पूरा कर ले तो अल्लाह खैर से, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, अजान हो रही है, एक मिनट है। ओके, वो भी उम्मीद है कि एवरीथिंग इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन फीडबैक दिया करें बेटा। ओके, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दिस इज अनदर एरिया व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, चैप्टर नंबर 2। वैसे तो खैर मेरा एक ज़हन और भी था कि मैं वो जो जिस तरह आपके है ना ग्रिड्स हैं चैप्टर वाइज, उस तरह से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कहा चल यार साथ मुस्तकीम पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह चलते चले जाएंगे, क्या अर्थ बनता है, सीक्वेंस में चले जाएंगे। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ा था कि दैट इज ट्रीटेड टू बी constitution of the company, boundary line, scope of the company। आप जानते हैं इसमें स्पेशल चीजें होती हैं, नेम क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, बिजनेस लाइन क्या होगी, उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स जो सब्सक्राइबर्स कौन होंगे। तो चंद चीजें हैं जो आपने इसमें मेंशन करनी है। दिस वुड बी, किसी भी आइन कहते हैं ना, पाकिस्तान का आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी आइन एक आ गया, मेन बाउंड्रीज बन गई। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके अंदर बाय लॉज। तो हम स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम के साथ। सबसे पहले जो इसमें क्लॉज होती है वो नेम की होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लॉजेस व्हिच contain a variety of information, vary from company to company on the basis of type of the company, business of the company as well. Clauses usually exist in the memorandum। ये है, पहली क्या है जी, नेम, कंपनी का नाम क्या होगा। प्रैक्टिकली मैं आपसे शेयर करूं तो ये मेमोरेंडम शुरू में नहीं बनता। सबसे पहले हम आप एससीसीपी को अप्लाई करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ नेम के लिए। इसके लिए कि भाईजान हम ये
XYZ. अब ऑब्वियसली अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी है तो SMC प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, अगर वो नॉर्मल प्राइवेट है तो प्राइवेट आ जाएगा, गारंटी लिमिटेड तो गारंटीड आ जाएगा, अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड लिखा आएगा, तो सिर्फ लिमिटेड आएगा तो लिमिटेड आ जाएगा। तो वो नाम के साथ पूरा हम उनसे मांगते हैं कि भाई ये XYZ नाम है कि नहीं आपके पास। उसकी एक फीस है जो हम ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, बैंक में जाके भी जमा करा सकते हैं। तो SCCP वाले ऑनलाइन, जब हम आजकल क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है, मैं ऑनलाइन को ज्यादा फोकस करूंगा, साथ साथ मैं बताता रहूंगा, तो वो फिर आपको इसका जवाब देते हैं थ्रू ईमेल जो आपने दिया होता है कि जनाब ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। कई दफा तो इसी सेम नाम का जो है ना पहले ही कंपनी रजिस्टर होती है तो कहते हैं जी ये नहीं है नाम। ये नहीं हो सकता तुम रख लो दोनों छाड़ देने, वो तो बन गई एक नाम रखा गया तो फिर तो बात खत्म हो गई ना भाई। तो इसका मतलब आप वो नाम नहीं रख सकते। फिर कुछ नाम कानून के मुताबिक प्रोहिबिटेड है, इस नाम के आप नहीं रखेंगे, वो आप नहीं रख सकते। वो इन सब चीजों को चेक लिस्ट है उनके पास, SCCP वालों के पास, रजिस्ट्रार के पास, जो रेलिवेंट आपका है वो टिक कर रहा है कि अच्छा ये मसला नहीं है, ये नहीं अवेलेबल। फिर कई दफा नाम रिजेंबल कर रहा होता है पहले वो एक कंपनी के साथ। मतलब मैं आपको एक शेयर करता हूँ प्रैक्टिकली। हमारी एक क्लाइंट था, उसकी कंपनी रजिस्टर हमने कराई हुई थी, वो काम कर रहा था, इंपोर्टर था, आगे चल रहा था। उसने एक ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ था अपना, ठीक है, कंपनी नहीं थी, ब्रांड, कंपनी तो रजिस्टर थी SCCP में, ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ था। अब उसने सोचा कि यार मैं इस ब्रांड के नाम से एक और कंपनी बनाऊं जिसका ये काम हो। जैसे ही हमने अप्लाई किया ये नाम हम रखना चाहते हैं ABC जो भी है, उन्होंने आपको लेटर भेज दिया SCCP में, कहते नहीं जनाब ये जो नाम है ये हमारी फला कंपनी का एक ब्रांड नेम है जो रजिस्टर्ड है, this cannot be taken as the name of the company. Yes, if you are interested to, तो फिर उस कंपनी के लेटर हेड पे उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके हमें बताएं कि वी आर सेम। हमने बताया उनको, फोन पे मेरे लड़के ने बता दिया कि वो सेम है। उन्होंने कहा आप लिख के दें कि वी आर द सेम पर्संस एंड बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी वी डोंट हैव एन इशू कि ये नाम रखा जाए। फिर वो नाम अलाउ किया गया। अदरवाइज ग्रुप्स करते हैं जैसे कि मतलब उनके बिजनेस काफी सारे होते हैं जी, जैसे निशात हो गया जी निशात है जी, तो नाम ही चलता है, नाम एक ही चलता है क्योंकि वो बताना पड़ता है कि बाकियों को कहते हैं हमें इतराज कोई नहीं। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। नेम ऑफ द कंपनी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो नेम ऑफ द कंपनी विद एडिशन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द केस जो भी हमने आप देखा, अनलिमिटेड लिखना है, SMC प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, सिर्फ लिमिटेड लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, ऑब्वियसली दैट इज टू बी टेकन। अवेलेबिलिटी की मैंने आपसे बात कर ली। अच्छा जब नाम अवेलेबल हो जाता है, जैसे हमने जब पिछली हम प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में बात कर रहे थे, वंस नेम इज अवेलेबल देन ये मेमोरेंडम ऑफ जो है ना एसोसिएशन की प्रिपरेशन आती है और आर्टिकल्स की आती है और बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स की आती है। उससे पहले नहीं आप ये जमा करा सकते। नाम नहीं है तो वो आपको कहते हैं भजन, आप फिर एक नाम नहीं देते, आप 2-3 नाम दे देते हैं कि चलो यार ये ना हो तो ये दे दीजिएगा, ये ना हो तो ये दे दीजिएगा, इस तरह भी होता है। बहरहाल वंस नेम इज अवेलेबल तो वो नाम आप नेम क्लॉज में लिख देते हैं, जनाब हमारी कंपनी का नाम ये होगा, आज से हमें इस नाम से पुकारा जाए, वो नाम हो गया। दैट इज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की बहुत अहमियत है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस डॉक्यूमेंट ने लेके चलना है। आप बैंक से लोन लेने जाएंगे ना, वो कहते ले आओ जी मेमोरेंडम किया था, देखो उससे वो टिक करते हैं, अच्छा नाम ठीक, रजिस्टर ऑफिस ना, हर चीज को टिक करके चलते हैं। बिजनेस लाइन क्या है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, यस ऑब्वियसली यू मे हैव ब्रांच ऑफिसेज, यू मे हैव मल्टीपल ऑफिसेज, इससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भाईजान एक आपका ऑफिस होगा जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा, जो SCCP के पास होगा। The clause shall state the province or the part of the Pakistan not forming part of the province as may be registered office in company situated. इसका मतलब क्या है, हम पंजाब कह सकते हैं, ऑफिसेस चेंज होते रहते हैं, एग्जैक्ट गली नंबर फला इसकी जरूरत नहीं है हाउस नंबर ये तो फला नंबर, अरे जिस सूबे में है कैपिटल टेरिटरी है तो वहां बता दें
اس طرح سے ہم مینشن کرتے ہیں. لکھا بھی ہوا ہے ایگزامپل, if the company proposes to have a registered office in Lahore, they will write in their memorandum that registered office of the company shall be situated in Province of Punjab. However, the company will have registered in Islamabad. It should write that the registered office will be in Islamabad. Reason being, the Islamabad is capital territory and is not part of any province, by the way. As you know, all of you know. Clear ہے سر؟ کیونکہ جب میں نے لکھنا ہے نا کہ مائی رجسٹرڈ آفس کمپنی رجسٹرڈ آفس از سٹیٹڈ ان پنجاب, تو بھائی جان میں اس کو پشاور والے ایس ایس سی پی کے رجسٹرار آفس میں جمع نہیں کرا سکتا اپلیکیشن, اسلام آباد والے بھی نہیں کرا سکتا. ہم نے پڑھا تھا نا رجسٹرڈ آفس کہاں کہاں ہے, ٹھیک ہے. ایون پنجاب میں اس نے جب 3-4 جگہ ملتان میں فلاں فیصل آباد میں بھی ہے, تو وہ جب وہ پھر اس ٹیریٹوریل میں آئے گا پھر, لیکن وہ انٹرنل ورکنگ ہے اس کی نہیں, اس میں سے پنجاب لکھ دے کافی ہے. تو سیکنڈ کلاز از رجسٹرڈ آفس کلاز. آئی ہوپ all of you are now confirmed. This is the second thing which will be mentioned in the memorandum. I hope no issues at all. Principal line of business, yes. دیکھیں, میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پہلے اس کی جو آبجیکٹ کلاس کہتے تھے, اس کو تھوڑی سی کہانی سنانی پڑے گی مجھے. بھائی کیوں بنائی ہے کمپنی آپ نے, کیا مقصد ہے, کیا کرنا ہے, یہ مسئلہ تھا. تو ہم کیا کرتے تھے اپنے کلائنٹ سے بیٹھ کے, بھائی تجھے کی کرنا ہے, جیسی نہ پہنا مرغیاں پال کے انڈے بیچنے میں ساتھ دے رہا ہوں, یا ہمارا میڈیکل کا جو ہے نا اکوپمنٹ خرید کے بیچنے ہیں ہم نے امپورٹ کر کے, یا ہم نے جناب یہ فلاں چیز ٹیکسٹائل میں ہم نے یہ کام کرنا, آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرنی, جو مطلب کام تو بے تحاشا ہیں. تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اسے کہتے تھے اچھا بھائی ایک کام کرتے ہیں, اس سے جو لائٹ چیزیں ہیں وہ ساری ایڈ کر دیتے تھے مین آبجیکٹ میں. ایک مین آبجیکٹ آ جاتا تھا بزنس لائن جسے ہم کہتے تھے, باقی سیکنڈری میں یہ بھی ڈال دیا وہ بھی ڈال دیا. کیونکہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو انلیگل ہو جائے گا. جو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, بل آپ کے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے شوگر مل لگانی ہے, تو شوگر مل پھر آپ اس کمپنی کے تحت نہیں لگا سکتے بھائی جان. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو پھر آبجیکٹ کلاس چینج کرائے تھے. دیٹ واز دا ایشو ارلیئر. کمپنیز آرڈیننس 1984 میں یہ مسائل تھے. اب اس نے یہ کام ختم کر دیا. اس نے دیکھے کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کمپنی میں کیری آن اور انڈر ٹیک اینی لافل بزنس ایکٹیویٹی, any act or enter into any transaction being identical and ancillary thereto, which is necessary in attaining the business activities. However, the principal line of the business shall be mentioned in the memorandum of the company, which shall always be consistent with the name of the company. میری بات سمجھ میں آ گئی. پرنسپل لائن کیا ہے, یہ میں عام طور پہ پتہ کیا لکھتے ہیں, ہم لکھ دیتے ہیں کہ جناب پرنسپل لائن آف دا بزنس کمپنی وڈ بی فلاں 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 چیز اینڈ اینی لافل ایکٹیویٹی جو کہ ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو پھر جو مرضی کر لو. پھر ہم اس کا سہارا لے کے, مطلب پرابلم آ جاتی ہے, بینک میں لے کے جاتے ہیں, بینک کو کہتے ہیں پہلے سب لون دو, کہتے میمورینڈم جمع کراؤ. میمورینڈم جمع کراتے ہیں جی تسی تے کہہ رہے سی ٹیکسٹائل, اتنے میمورینڈم جو لکھا ہے جناب تسی شوگر ملے گی تہاڈی فلاں ہے گی, پاکستان ہم آپ کو کیسے لون دے سکتے ہیں. یہ ایشو آتا تھا آبجیکٹ کلاس کے ساتھ, پرنسپل لائن کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مین کام آپ کا کیا ہے یہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو مینشن کر دیں, کیونکہ دس از میمورینڈم, دس از کانسٹیٹیوشن. یو کین چینج بائی دا وے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا پھر ایک پورا پروسیجر ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسی میں ہم کافی چیزیں ڈال دیتے ہیں, پریشان نہ ہو. لیکن اسی سے انسلری ہوں گے نا چیزیں. وہ principal line of the business means the business in which substantial assets are held and likely to be held and substantial revenue are earned and likely to be earned, whichever is higher. Principal کا مطلب ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 6 7 10 15 کام کر رہے ہیں, مین ریونیو اور آپ کی کس ایکٹیویٹی سے آنی ہے, کن ایکٹیویٹیز سے آنی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں آڈٹ فرم ہے, میری کمپنی تو سب بنا ہی نہیں سکتا. بہرحال اگر میں ایک کاروبار کر رہا ہوں, میرا کنسٹرکشن کا کام بھی ہے, میرا
امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی ہے میرا, بہت سی چیزیں میں نے شامل کی ہوئی ہیں اپنی ایکٹیویٹی لائن آف بزنس کے اندر. لیکن جو پرائمری لائن کیا ہوگی, سر میرا مین ریونیو آ رہی ہے, مین میرے ایسٹس انوالو ہیں اس کے اندر. یہ اس نے ایگزامپل دے کے سمجھایا. انہوں نے کہا ٹی ایس ایف ملز لمیٹڈ از being proposed to be registered to carry on the business involving manufacturing sale of textile, sugar and flour products. یہ دیکھیں اس نے بتایا کہ بھائی ٹوٹل 900 ملین کے ایسٹ تھے اس کے, لیکن اس میں سے مور دین ہاف ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے, دین پھر شوگر سے ریلیٹڈ ہے, دین فلور سے ریلیٹڈ. نظر آ رہا ہے نا آپ کو, ریونیو ٹوٹل 7500 ملین کی ٹوٹل اس نے کمائے گا آگے, وہ یہ کما رہا ہے. اس میں سے 23.9% یہ ہے, شوگر 45 ہے, اور یہ آگے ٹھیک ہوگا 60%. The revenue is higher than the asset. Substantially revenue is being from sugar business. Principal line should be considered as. That is the point how to deal with it. امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو. جی سر. آگے چلا جا سکتا ہے. جیسے کمپنی فارم ہو گئی ہے, ان کے یہ کہ دو کام ہے, روڈ تھا اور یہ شوگر وغیرہ, وہ ہر سال جیسے نہیں ہر سال نہیں عبداللہ, ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ اس دفعہ یہ کریں گے, ایک دفعہ وہ کریں گے. نہیں سر, چینج ہو سکتا ہے. ریونیو ایک زیادہ آ گیا. نہیں دیکھیں میں سمجھاتا ہوں, یہ اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ سچویشن نہیں ہے, یہ صرف مینشن کیا. دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے. میں جو کاروبار شروع کروں گا تو ایک میرا مین لائن ہوگا, باقی چھوٹی لائنیں ہو سکتی ہیں. چھوٹی لائنوں کی انکم اس مین کے برابر نہیں ہو سکتی نارملی. ہاں آج سے 10 سال بعد چینج ہوگا تو آپ چینج کر دیجیے گا. عام طور پہ ہر سال تو نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اس نے بتایا کہ کمپنیز پرنسپل لائن آف بزنس از مینوفیکچر سیل آف ٹیکسٹائل پروڈکٹس. ون آف دا سبسکرائبر ٹو میمورینڈم ہیز سجیسٹڈ دا نیم TSF Consulting Limited. It is not actually appropriate name which will constrain with the principal line of the business. مطلب میں اپنی چارٹرڈ اکاؤنٹ فرم کا نام لوں, خالد محمود کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ. آڈٹ کرتا ہوں میں, نام میں نے کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ لکھا ہوا ہے. کوئی آپس میں لنک نہیں ہے نا. میرا جو بزنس ہے, میں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں نام کے ساتھ اپنی لائن آف بزنس کو ظاہر کروں. اٹس ناٹ XYZ کمپنی کافی ہے بھائی. نشاط ملز پرائیویٹ, نشاط ملز لمیٹڈ لکھا ہوا ہے. اب نشاط ملز لمیٹڈ سے تو کچھ نہیں پتا چل رہا کیا چیز ہے, لیکن اگر نشاط ٹیکسٹائل ملز لکھا ہوا ہے اور ادھر ٹیکسٹائل کی جگہ میں شوگر کا کام کر رہا ہوں, وہ ذرا مناسب نہیں ہے. وہ پھر تعلق غلط ہو گیا آپ کا. یا میں مغل اسٹیل لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ میرا نام ہے اور کم میں دودھ دہی کا کر رہا ہے, ڈیری کا, لنک نہیں بنتا آپس میں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو بھی کمپنی کا نام ہے, نہ جو لائن آف بزنس ہے, وہ مین پرائمری لائن آف بزنس شوڈ بی کمپلائڈ ود نیم. اگر نیم کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. سر اس میں مطلب کہ یہ ہے کہ اگر کٹھے 3-4 کر رہے ہیں بزنس تو ایک کو مطلب پریفر کرنا ہی پڑے گا. جی ایسا ہی برابر رکھیں سب کو. نہیں برابر تو ہو ہی نہیں سکتا نا سر, برابر ہوتا بھی نہیں ہے ویسے آپس کی بات. سب میں 10-10 لاکھ کی انویسٹمنٹ جاتی ہے. ہاں تو وہ پھر تو ہو سکتا ہے ساری برابر, ریونیو سب کی برابر نہ ہو. اچھا اس میں آپ جہاں رکے ہوئے میں اس کا جواب سینیریو بنا رہے ہیں نا. دیکھیے یہ جو بات ہے نا, یہ ایک ڈائریکشن ہے. لا یہ کہتا ہے جس طرح کی سچویشن میں آپ چلے گئے, اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. جیسے عبداللہ نے بھی کہا کہ چینج ہو گیا صورتحال. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ٹھیک ہے ساری بات ہے. آپ نے ٹیکسٹائل ملز لکھا ہوا ہے, ساتھ آپ کوئی اور بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں, ایز اے کمیشن ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں, چلنے دیں. لیکن اگر آپ کا شفٹ, بزنس شفٹ کہتے ہیں اس کو, اگر آپ کا بزنس شفٹ ہو گیا, چاروں میں آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلے لیکن ایک میں زیادہ ہو گئے, تو پھر آپ کو اس طرف جانا پڑے گا, پرنسپل لائن آف بزنس کی طرف. ادروائز ہم پتہ کہتے ہیں پرنسپل لائن از شوگر ٹیکسٹائل جی, وہ تو پھر آگے جا کے دیکھیں گے نا کہ اگر اس میں کوئی زیادہ فرق آ رہا ہے تو پھر ہمیں ایک کو طرف لے کے جانا پڑے گا. اسی لیے ہم نام کے ساتھ نا کئی دفعہ لوگ نیچر نام کے ساتھ ہی جوڑتے. لائن دیکھو کتنی زبردست لکھی ہے, نیچر آف دا بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ نام نارمل ہوتا ہے. ابھی راحت لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ, بس راحت پرائیویٹ لمیٹڈ میں ہونا کیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں بتایا جائے.
لیکن اگر راحت جو ہے نا فوم پرائیویٹ لمیٹڈ لکھ دیا تو اس کا مطلب آپ کا کام تو فوم کا مین ہو گیا نا. اب وہ راحت فوم پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے جو ہے نا وہ ایگریکلچر پروڈکٹس بیچ رہی ہے, تو وہ پھر عجیب سی بات ہے نا سر. SCCP اس کو منع کرتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ہوپ کلیئر ہے سر یہ بات. اب یہی سینیریوز ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہی چیزیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, جو دوست آن لائن ہے وہ بھی سن رہے ہیں, اسی سے آپ کو سمجھ میں آنی ہے. ہاں جی, کمپنی shall not engage in the business which is prohibited by law for the time being in force, obviously restricted by the law, rules, regulations, unless the license, registration, permission or approval has been obtained from the compliance. جس طرح سیکورٹی کمپنی آپ نے بنانی ہے سیکورٹی گارڈز وغیرہ کی, اٹس ناٹ ایز ایزی ایز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ ٹھیک ہے جی میں نے فلاں سیکورٹی کمپنی بنا دی ہے جناب اور میں اب رجسٹر ہو گیا, اور میں ہو سکتا ہے آپ کو منسٹری آف پولیس ڈپارٹمنٹ سے, منسٹری آف انٹیریئر سے, فلاں سے IT ایکسپورٹ کمپنی بنانی ہے, IT ایکسپورٹ بورڈ سے رجسٹریشن کرانی پڑے, لائسنس لینا پڑے, تو وہ لائسنس لے کر پھر آپ ہمارے پاس آئیں, پھر ہم آپ کی کمپنی رجسٹر کریں گے, یا ہم آپ کو ٹائم دیں گے اس حد تک, اتنے دنوں تک آپ کو رجسٹر کروا لیں, ادروائز پھر ہم بھی نہیں رکھیں گے کمپنی ایکسیسبل کرتی ہے. اور ظاہر بات ہے جو کمپنی لا کے مطابق, جو پاکستان میں قانون کے مطابق اگر کوئی ان لافل کام ہے تو وہ تو ویسے نہیں آپ کر سکتے, اس میں تو کوئی دوسری رائے یا بات ہے ہی نہیں. The existing companies جو کہ before Companies Act 2017 تھا may continue their existing memorandum and object clause to be treated as principal line of business. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2017 سے پہلے یہ object clause کا ایک concept تھا, main object پھر secondary objects. اب ایسا نہیں ہے, آپ principal line of business کہتے ہیں اس کو, جو کہ آپ کو اپنے میمورینڈم میں بتانا پڑتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. نیم کلوز کیا ہوگی, رجسٹرڈ آفس کلوز کیا ہے, رولز لکھنا پڑے گا. اور تیسرا پرنسپل لائن آف بزنس کلوز کیا ہے. فورتھ ون از لائبلٹی کلوز. آبویسلی کمپنی کون سی ہے, لمیٹڈ بائی شیئرز ہے, لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے, یا لمیٹڈ ہے, that is to be specifically mentioned in the memorandum of association. In company limited by shares, the liability clause shall state the liability of the members are limited. If it is unlimited, so will be stated that liability of the members unlimited. Or obviously limited by guarantee, additional sentence are also added to clarify liability of the member that the company in the event of its being. ساری بات ہے, گارنٹی میں اس میں پیسے نہیں دیے جاتے, گارنٹی میں تو جب دیے جائیں گے جب وہ وائنڈنگ اپ کی طرف جائے گی. تو اس لیے یہ بات ایکسٹرا ہمیں مینشن کرنی پڑتی ہے, ایک ایسی کمپنی جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اس کے لیے, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے تو آسان میں کلوز کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور اس کے بعد اتھرائزڈ کیپٹل کلوز. اوبویسلی اتھرائزڈ کیپٹل کی کلوز کس کے لیے ہوگی, جو لمیٹڈ بائی شیئرز ہیں, جس کے یا لمیٹڈ بائی گارنٹی میں ہیونگ شیئر کیپٹل ہے, جس کا شیئر کیپٹل ہوئے گا کمپنی کا, اس کے لیے اتھرائزڈ شیئر کیپٹل ہوگا. اینڈ آل آف یو نو, آئی تھنک سب لوگ جو پہلے پڑھ چکے ہیں, اتھرائزڈ شیئر کیپٹل کا مطلب ہے the maximum limit of the share capital of the company is to be approved. مطلب میں مثال کے طور پر میں نے کمپنی بنانی ہے, میں نے کہا جی میری کمپنی کا اتھرائزڈ کیپٹل 100 ملین ہوگا, 10 ملین نمبر آف شیئرز ہوں گے میکسیمم, اور 10 روپے کا ایک فیس ویلیو ہوگا. نہیں مارکیٹ کرنی, یہ میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا نا ایز اے کمپنی. جب میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے تو میں نے بتانا ہے کہ میری کمپنی کا یہ نام ہوگا, یہ میرے ایڈریس, مطلب جو ایڈریس کلوز ہوگی, یہ پرنسپل لائن آف بزنس ہوگا, لائبلٹی فلاں ہوگی, لمیٹڈ بائی شیئرز ہوگی سپوز, اور یہ میرا میکسیمم اتھرائزڈ کیپٹل ہوگا. چاہے میں پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹلی کروں گا, پبلک ہے تو میں لسٹڈ کر کے بھی لے سکتا ہوں, پروسپیکٹس ایشو کر کے بھی لے سکتا ہوں, لیکن دیٹ وڈ بی دی میکسیمم. کیونکہ یہ جو کلوز ہے نا سر, اس میں فیس چاہیے, فیس جمع ہوتی ہے. جتنا اتھرائز کیپٹل آپ زیادہ پروف رہیں گے اتنا زیادہ فیس آپ کو دینی پڑے گی. مطلب مثال کے طور پہ آپ کو 50 ملین پیسے نہیں دے رہے, آپ 50 ملین کا اتھرائز کیپٹل اپروو کروا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے 80-90 ہزار روپے آپ کو فیس جمع کرانی پڑے گی. دین یو ول بی, کہ آپ کا یہ رجسٹرڈ کیپٹل ہو جائے گا. پیسے نہیں آئے رجسٹرڈ, ہاں اب آپ ایشو کریں گے. اس اتھرائز میں سے کتنے شیئر ایشو کرنا چاہتے ہیں,
وہ ایشوڈ کیپٹل کہلائے گا. کتنے لوگوں نے اپلیکیشن دی وہ سبسکرائبڈ کیپٹل کہلائے گا. جتنے پھر آپ نے الاٹ کر دیے الاٹڈ کیپٹل کہلائے گا. پیسے آگے پیڈ اپ کیپٹل کہلائے گا. تو مختلف ٹائپس ہیں کیپٹل کی, آگے اس میں چیپٹر بھی ہے. بہرحال authorized capital is to be mentioned. This clause contains the amount of share capital. اچھا یہ چینج کر سکتے ہیں آپ, مطلب یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. once you are registered with this capital limit, آپ کو بعد میں ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے تو آپ ایک فارم جمع کراتے ہیں, ساتھ فی جمع کراتے ہیں, authorized capital بڑھا دیتے ہیں, پھر اور نمبر آف شیئر بڑھا دیں. مطلب آپ نے 100 ملین کا شیئر ایشو کر چکے ہیں, اب آپ اور پیسہ چاہیے, مالکوں سے چاہیے, تو 100 ملین سے اوپر تو نہیں آپ لے جا سکتے, تو پھر آپ پہلے اس لمٹ کو بڑھوائیں گے جو میمورینڈم میں دی گئی, اور پھر اپنے جتنے مرضی ایشو کر. سوری سر پہلے سے بینک رجسٹرڈ نے کرانا ہے اپنا, اس کا لائبلٹی کلاس کیا ہوگا؟ لمیٹڈ میں شیئر کیپٹل ہے تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ لائبلٹی ہوگی, تو لکھا ہوگا نا. انلمیٹڈ ہوگا؟ نہیں ان لمیٹڈ نہیں ہوتی بھائی, ممبرس کی ان لمیٹڈ لائبلٹی نہیں ہوتی انلیس کہ وہ ان لمیٹڈ کمپنی نہ رجسٹر ہوئی ہو. سر کون سی انلمیٹڈ کمپنی ہے کیا ہو سکتا؟ نہیں بہت کم ہے عبداللہ. پبلکلی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں بھی, ان لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا کانسیپٹ بہت کم ہے, دیا گیا ہے بہت کم ہے. کیونکہ کمپنی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا مطلب, اس کی لمٹ انلمیٹڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, کیوں انلمیٹڈ کیوں ہوگی؟ سر جی جو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انلمیٹڈ کا مطلب کیا ہے, جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی نا تو پھر آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے. عبداللہ انلمیٹڈ کا مطلب ہے کہ ممبرس کی لائبلٹی, کمپنی رہتا ہے جو مائننگ کرے وہ فلاں کرے وہ فلاں, سے آپ کو کیا ہے ممبرس کی لائبلٹی ٹورڈز کمپنی. بھائی یہ لکھا ہوا ہے this clause contains the amount of share capital with which the company proposes to be registered and division thereof number of share of fixed amount. This is the maximum number of shares that can be subscribed. یہی میں نے کہا نا آپ کو, ایگزامپل بھی اس نے یہی دی ہوئی ہے. authorized share capital clause may be the authorized share capital of the company will be 10 million rupees, 1 million multiplied by 10. یہ آپ کر سکتے ہیں, میں نے 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا. Same clause, every subscriber of the memorandum is required to agree at least one share of the capital. دیکھیں سبسکرائبرز آئیں گے آگے, میمورینڈم میں لکھا جاتا ہے 1 2, جو سنگل ممبر میں 1 ہے, پرائیویٹ میں 2 ہیں, 3 کم از کم سبسکرائبر پبلک میں ہیں, تو انہوں نے کم از کم سبسکرائبر آف دا میمورینڈم ایک شیئر ضرور خریدنا پڑے گا انہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب سبسکرائبر شیئر کمپنی رجسٹر ہو رہی ہے لمیٹڈ بائی شیئرز اور سبسکرائبر نے شیئر نہیں لیا, بعد میں بیچتے نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس وقت لیں گے وہ. ہاں نہیں وہ ساری بات ایک ہے, بعد میں آپ کر سکتے ہیں. Each subscriber is required to write opposite to his name the number of shares he has agreed to, کہ اس نے کتنے نمبر لینے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک تھیم ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہاں تک اگر کوئی کنفیوژن ہو, کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. یہ 1 by 1 ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ نیم آف دا کمپنی کی کہانی کیا ہے, وہ ساری باتیں ہوں گی. آبجیکٹ کلاز کیا ہے, یہ سب باتیں میں صرف آپ کو صرف میمورینڈم کا اوور آل ایک اوور ویو دے رہا ہوں. کمپنی shall add an undertaking as may be prescribed by SCCP in their memorandum. All the above clauses are undertaken to abide by the subscriber of the memorandum and they are first members as follows. یہ لکھا ہوتا ہے we the several persons whose names and addresses are subscribed and desirous to be informed a company purposes of the memorandum association, we respectively agree to take the number of shares as a capacity. یہ انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں آپ سے شیئر بھی میں کوشش کروں گا کہ کسی کمپنی کا ایک میمورینڈم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر ابھی بھی ہے میرے پاس, لیکن میں اس پہ نام شام لکھے ہوئے میں دکھانا نہیں چاہ رہا, آپ اس کو چینج کر کے پھر دکھا دوں گا, کوئی بات نہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یار یہ نام آ گیا, یہ فلاں آ گیا, یہ فلاں آ گیا, سلال ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پریکٹس کوشچن میں اس نے بتایا کہ what are the main clauses of memorandum of association limited by guarantee not having share capital. تو نیم کلوز ہونی چاہیے, رجسٹرڈ آفس ہونا چاہیے, پرنسپل لائن ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے جی, انڈرٹیکنگ ہونی چاہیے اور لائبلٹی کلوز بھی ساتھ ہی مینشن ہونی چاہیے. اس میں سبسکرائبر نہیں ہوں گے, اس میں تھرائز کیپٹل نہیں ہوگا, اس میں تو لمیٹڈ بائی شیئرز تو ہے ہی نہیں جس میں تھرائز کیپٹل لے کے آنا ہے. Obviously, memorandum and article of association is deemed to be include the implied power to enter into an agreement of loan, advances, finances, credits, whereas other than security, not based on the interest of raising resources from the scheduled bank. Borrowing powers بھی کئی دفعہ memorandum کا پارٹ بنا دیا جاتا ہے کہ آرٹیکلز میں ہوتا ہے. یہ اس نے کہا کہ memorandum shall be printed in the manner generally acceptable. print کرائے جاتے ہیں اس کے, پھر divided into paragraphs جو کہ سیریل نمبر ہوتے ہیں, جیسے 1 2 3 4 name clause ہے, فلاں فلاں, signed by the each subscriber who shall add his present name in full, occupation, father's name وغیرہ 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 سارا کچھ لکھا جاتا ہے اور ڈیٹڈ. یہ آپ کے سامنے موجود ہے. السلام علیکم سر. سر جی وعلیکم السلام ریاض بھائی. سر جی بس میں کلاس ختم کر رہے ہیں, میں تو کلاس ہی بیٹھا, بس 5 منٹ سے تمہیں فون کرنا. تسی کتنے ٹھیک, چلو اتھی آ جائیں گا میں, کوئی بات نہیں. اوکے ٹھیک ہو گیا سر. پرنٹنگ اس میں اب تو خیر آن لائن ہم جمع کراتے ہیں نا, تو آن لائن یہ ساری ڈاکومنٹ چلا جاتا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوتی ہے, پیراگرافس بھی بنے ہوتے ہیں. یہ پہلے ہی یہ سمجھنے کا آپ بائی ڈیفالٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اس میں نام چینج کیا, فلاں کیا, ایسے کیا, اور اس کو ایڈ کر کے ہم چیز جوا دیتے ہیں. ایڈریس دیا ہوتا ہے, پرٹیکولر جو بھی لکھے ہوں وہ مینشن کر دیے جاتے ہیں, اور obviously ڈیٹ بھی ساتھ مینشن ہوتی ہے. دس از پریلیمنری ڈسکشن آف میمورینڈم. اب ہم نے جو اگلا لیکچر ہم جب کل انشاءاللہ ملیں گے تو ہم ہر ایک کلاس کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے نیم آف دا کمپنی میں کیا, ویسے میں نے جنرلی بتا دیا آپ کو کہ نیم میں کیا نام آپ رکھ سکتے ہیں, کیا نہیں رکھ سکتے. جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر پہلی آئیڈینٹیکل اور ریزمبل ہے تو وہ نہیں نام رکھ سکتے. ان اپروپریٹ نام کو مطلب گندا یا نہ رکھ لینا تو اچھی گل نہیں کی نا, پھر وہ اس طرح کی بات کہہ رہا ہے. انڈیزائریبل ہے, ڈسپٹیو ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ نیمز ریکوائرنگ پرائر اپروول فرام SCCP, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اویلیبلٹی آف نیم لینا پڑے گا. پھر اوبیسلی کمیشن جو ریزرو, جو آپ نام ریزرو کروا دیتے ہیں وہ 60 دن تک ریزرو رہتا ہے. 60 نہیں, جو چیک کرا کے آپ کو مل گیا نام, اب وہ نام آپ 60 دن تک اپنے میمورینڈم رجسٹر کرائے کمپنی. 60 ڈیز کے بعد وہ نام اوپن ہو جائے گا, پھر کوئی اور رکھ سکتا ہے. نام آپ نے ریزرو کروا دیا نا SCCP کے پاس, ٹھیک ہے جی, جب قبر کرا دیا, میں نے بولا کہ یہ چاہیے ہو کہ ہاں جی ہے, ٹھیک ہے یہ نام رکھنے آپ, اس میں اس نے آپ کو اپروول دے دی. اب اپروول کے بعد 60 دن آپ کے پاس ہے اپنی کمپنی رجسٹر کرائیں اس نام کے ساتھ. نہیں کرائیں گے تو 61 دن جا کے ہم سے نہ مانگیے گا, دوبارہ مانگنا پڑے گا. 60 ڈیز لکھا ہوا ہے سر. بہرحال جی اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیم میں ریکٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے, کافی کچھ ہے اس کے اندر. پھر ہم آگے چلتے جائیں گے. دیکھیں رجسٹرڈ آفیسر پرنسپل لائن بزنس کا اکٹھی ڈسکشن اس نے کی ہے, تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو اور ڈسکشن دس بائی ٹمارو. یہیں سے بات کو شروع کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے اس ویکینڈ تک ہم اس چیپٹر کو بھی کہیں نہ کہیں پہنچا دیں. اور پھر ایک ٹیسٹ ضرور رکھنا چاہوں گا میں, چاہے وہ چیپٹر 2 مل جائے گا ذرا اچھا ایک مزیدار کام ہو جائے گا. چیپٹر 1 میں اتنا زیادہ کچھ تھا نہیں کروانے کے لیے. جب 2 میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں ٹیسٹ بھی لوں گا آپ کا, ٹھیک ہے سر. اور پاس پیپر بھی ساتھ ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ. میمورینڈم میں سے سوال آتا ہے, چیپٹر 2 میں سے کویسچن آتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جو دوست آن لائن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, مجھے امید ہے انہیں بیٹا سمجھ میں آ گئی یہ چیزیں, کوئی کنفیوژن یا پریشانی نہیں ہے. اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں, چاہے وہ ہمارے ساتھ رافع ہیں, شبریز ہیں, عمر حفیظ ہیں, کوئی بھی ہے. چلے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم مناسب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.